अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। सरबजीत सिंह की हालत ताहाल तशवीशनाक, वेंटिलेटर से मसनूई तनफ्फुस जारी। डॉक्टर्स ने आज की रात अहम करार दे दी। नामजद मुल्जिमान आमिर उर्फ तांबा और मुदस्सिर से जेल में तफ्तीश जारी। फीस वसूली के बावजूद पीटीआई के बैनर्स उतारने का मामला, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने डीजीपीएचए से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि बगैर इजाजत रैली निकालने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मरियम नवाज, बिलाल यासीन और मियां मरगूब को 30 अप्रैल को तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद 9000 मुलाजमीन मांग लिए, जबकि इलेक्शन ड्यूटी पर न आने वाले स्टाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज की पीपी 148 से रैली का जवाब दे दिया। मियां असम इकबाल की इज्रा में रैली कारकुनों की भरपूर शिरकत। बेगम कुलसूम नवाज का कहना है कि एक दूसरे को बुरा भला कहने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। NA 120 के इलाके अनारकली में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू। NA 126 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद और PP 151 से मियां महमूद रशीद की हजवेरी टाउन में कॉर्नर मीटिंग। PP 152 से PTI के उम्मीदवार डॉक्टर मुराद राज के एहसास में कॉर्नर मीटिंग। NA 130 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार समीना खालिद घुर्की का अल्ताफ कॉलोनी का दौरा। उधर PP 158 से चौधरी नवीद आशिक दयाल की कैनाल रोड पर कॉर्नर मीटिंग, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। NA 121 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमाद अजहर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने 70 अरब रुपए मेट्रो बस पर लगा दिए, जबकि शहर की 70% आबादी पीने के पानी से महरूम है। बेगम कोट में PP 137 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फराज हाशमी का जलसा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद आसिफ हाशमी का कहना है कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। NA 129 से नून लीग के उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम। बेरिया रोड पर जलसे से सलमान शहबाज का खिताब। PP 154 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मीर ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। हल्के में यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों से कॉर्नर मीटिंग। PP 143 से मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग। परवेज मलिक के साहबजादे अली परवेज मलिक की खुसूसी शिरकत। तहरीक इंसाफ के NA 129 से उम्मीदवार चौधरी मंशा सिंधु के एजाज में करबाट गांव में जलसा। उधर PP 140 से जमशेद इकबाल चीमा की अहलिया मुसर्रत चीमा की गाजियाबाद में खवातीन से कॉर्नर मीटिंग। अनारकली के ताजरों का बुकला गर्दी के खिलाफ नीला गुंबद पर एहतजाजी मुजाहिरा। ताजरों पर तशद्दुद में मुलविस वकीलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। और शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद, महकमा मौसमियात के मुताबिक रात गए हल्की बारिश का इम्कान। हेडलाइंस आपने बुलाहे ज़की और बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। सरबजीत सिंह की हालत ताहाल तशवीशनाक, वेंटिलेटर से मसनूई तनफ्फुस जारी है। उधर नामजद मुल्जिमान आरिफ उर्फ तांबा और मुदस्सिर से जेल में तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जनाब अस्पताल में ज़ेर इलाज कोट लखपत जेल में साथी कैदियों के तशद्दुद से जख्मी होने वाले सजाए मौत के मुंतज़िर भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि जनाब अस्पताल में न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी और मेडिसिन के सीनियर डॉक्टर समेत एनेस्थीसिया के डॉक्टर सरबजीत का इलाज कर रहे हैं। सरबजीत सिंह के ICU में ज़ेर इलाज होने के बायस अस्पताल में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि डॉक्टर्स और अमले के अलावा ICU में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर तशद्दुद के वाक़े की तफ्तीश का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। केस में नामजद मुल्जिमान से जेल के अंदर पूछगछ की जा रही है। जेल हुकाम के बयान पर 2 मुल्जिमान आमिर उर्फ तांबा और मुदस्सिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन सैफुल्ला, DSP काना और इंचार्ज कोट लखपत ने जेल में जाकर मुदस्सिर, आमिर, तांबा और जेल मुलाजमीन सफदर और एहसानुल हक से पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान ने सरबजीत सिंह की बैरक से मलहिका बैरक में बंद भारतीय कैदी करपाल सिंह का बयान भी रिकॉर्ड किया।
سربجیت سنگھ کے وکیل اویس شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے موکل کو خط کے ذریعے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھی، جبکہ ان پر پہلے بھی تشدد کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا نے NA 120 سے تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد اور PP 140 سے امیدوار زبیر نیازی کے بینرز اتارنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے PHA کے ڈائریکٹر سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا کو بتایا گیا کہ ساندہ کے علاقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے PHA کو فیس ادا کرنے کے بعد بینرز آویزہ کیے تھے، لیکن اس کے باوجود PHA کے ملازمین کو کھمبوں سے بینرز اتارتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا، جس پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا نے تحریک انصاف کے امیدواروں ڈاکٹر یاسمین راشد اور زبیر نیازی کے بینرز اتارنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے PHA کے ڈائریکٹر سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے قصور پورہ سے امین پارک تک بغیر اجازت کار ریلی نکالنے پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں مریم نواز شریف، بلال یاسین اور میاں مرغوب کو ذاتی طور پر 30 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا نے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کروانے کے لیے 13 مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں، جو مختلف علاقوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ 3 روز قبل مانیٹرنگ ٹیم کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی کہ مریم نواز شریف، بلال یاسین اور میاں مرغوب نے NA 120 میں قصور پورہ سے امین پارک تک بغیر اجازت ریلی نکالی، جس سے ٹریفک میں خلل پیدا ہوا اور عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تینوں رہنماؤں نے بغیر اجازت ریلی نکال کر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے تینوں کو 30 اپریل کو طلب کر لیا ہے۔ اسی دن ریٹرننگ آفیسر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور عبدالعلیم خان کو بھی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے باعث طلب کر رکھا ہے۔ 13 ریٹرننگ افسران کو 8,982 پولنگ سٹیشنز کے لیے مکمل سٹاف نہ ملنے کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہے۔ محکموں کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھجوائی گئی فہرستوں میں اکثر ملازمین انتقال کر چکے یا بیماری کی وجہ سے رخصت پر ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر نے مزید 9,000 ملازمین پر مشتمل سٹاف طلب کر لیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نذیر احمد گجانا کو عام انتخابات کے سلسلے میں شہر کے 13 حلقوں کے لیے 34,000 ملازمین کی فہرستیں بھجوائیں۔ ریٹرننگ آفیسرز نے جب فہرستوں کا جائزہ لیا تو معلوم پڑا کہ ان میں سے اکثر ملازمین ایسے ہیں جو وفات پا چکے تھے یا بیماری کی وجہ سے رخصت پر ہیں، جس کی وجہ سے ریٹرننگ آفیسرز کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ PP 158 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری نوید عاشق ڈیال کے اعزاز میں ڈیال ہاؤس کینال روڈ پر کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں چودھری اسلم ڈوگر، رانا آصف، ڈاکٹر محمد آصف، رانا محمد ڈیال، رانا نائب، چودھری عثمان اکرم، کرنل ریٹائرڈ قذافی اور محمد اسلم سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے الیکشن میں ان کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کیا۔ نوید عاشق ڈیال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ منتخب ہو کر حلقے میں ترقیاتی کام کروائیں گے اور اپنے مرحوم والد چودھری عاشق ڈیال کی فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ NA 130 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ خالد گھرکی نے امام ٹاؤن اور الطاف کالونی میں انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا اور انتخابی مہم کے سلسلے میں الطاف کالونی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ امام ٹاؤن اور الطاف کالونی میں انتخابی دفاتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابیوں کے پیچھے کارکنوں کی محنت چھپی ہوئی ہے۔ جالوں نے ہمیشہ پارٹی کا ساتھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی پارٹی کی کامیابی میں کارکنوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کارکن محنت اور لگن سے کام کریں تو پیپلز پارٹی کی فتح یقینی ہوگی۔ الطاف کالونی میں آمد پر کارکنوں نے NA 130 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار سمینہ خالد گھرکی کا پرجوش استقبال کیا۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے حلقے میں کوئی ترقیاتی منصوبہ مکمل نہیں کرایا، جس کی وجہ سے انہیں انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حلقے کی گلی گلی سے واقف ہیں اور ان کا اس علاقے سے دلی لگاؤ ہے۔ ادھر شوکت ٹاؤن کے رہائشی آصف پہلوان کی جانب سے NA 130 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سمینہ خالد گھرکی کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اہل علاقہ نے سمینہ خالد گھرکی کو علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ وہ آئندہ الیکشن میں قومی اور صوبائی دونوں حلقوں سے کامیاب ہو کر علاقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائیں گی۔ انہوں نے شوکت ٹاؤن میں مڈل سکول اور اسپتال بنوانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یونین کونسل 61 میں منعقدہ کارنر میٹنگ میں آمد پر پیپلز پارٹی کی رہنما سمینہ خالد گھرکی کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سمینہ خالد گھرکی نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی آئندہ الیکشن میں کامیاب ہو کر مزید ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دے گی۔
بیگم کوٹ میں پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پارٹی کے سینئر رہنما سید آصف ہاشمی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گے۔ شوکت کالونی میں منعقدہ جلسے میں پی پی 138 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید فراز ہاشمی اور پی پی 137 سے مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار یوسف احد ملک بھی شریک ہوئے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید آصف ہاشمی نے کہا کہ ان کی پارٹی کی کامیابی کے بعد ہر یونین کونسل میں بہترین سوئمنگ پولز اور چلڈرن پارکس بنائے جائیں گے۔ حلقہ پی پی 148 سے تحریک انصاف کے امیدوار میاں اسلم اقبال اور عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی نے حسن مارکیٹ اشرا کے علاقے کا انتخابی مہم کے سلسلے میں دورہ کیا، جبکہ این 129 سے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری منشا سندھو کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ ادھر این 121 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حماد اظہر کا کہنا ہے کہ 70 ارب روپے میٹرو بس پر لگا دیے، مگر شہر کی 70% آبادی پینے کے پانی سے محروم ہے۔ تحریک انصاف کی سینئر رہنما نورین نیازی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار میاں محمد اسلم اقبال کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حسن مارکیٹ اچرا میں پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کا استقبال کیا اور میاں اسلم اقبال کو گھوڑے پر سوار کرا کے علاقے کا دورہ کروایا گیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے امیدوار نے انتخابی دفاتر کا افتتاح بھی کیا۔ ادھر فیروزپور روڈ پر سینٹرل کالج کے سالانہ سپورٹس ڈے میں شرکت کے موقع پر میاں محمد اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ہر پاکستانی نوجوان کو معیاری تعلیم اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے گی۔ ادھر این اے 129 سے تحریک انصاف کے امیدوار چودھری منشا سندھو کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں حلقے کی مختلف برادریوں کے سربراہان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے امیدوار منشا سندھو کا کہنا تھا کہ کرباٹ میرا گاؤں ہے، میں نے اپنے دور میں جہاں سے ترقیاتی کام چھوڑا آج بھی وہیں پڑا ہے۔ ادھر این اے 121 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حماد اظہر نے کہا کہ 70 ارب روپے میٹرو بس پر لگا دیے، جبکہ شہر کی 70% آبادی پینے کے پانی سے محروم ہے۔ سبززار ایف بلاک میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنوں اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ تبدیلی کا وقت آ گیا، جو چہرے بدلنے سے نہیں نظام بدلنے سے آئے گی۔ ادھر یو سی 161 ای بلاک جوہر ٹاؤن میں پی ٹی آئی کے نائب صدر رشید احمد نے پی پی 151 سے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں محمود الرشید کے اعزاز میں میٹنگ کا اہتمام کیا۔ میاں محمود الرشید کا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تبدیلی میں چند دن باقی ہیں، اب ملک میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی کا فوبیا ہو گیا ہے اور ان کے لیڈرز بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ این اے 120 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز نے انارکلی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ بیگم کلثوم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف نعروں پر نہیں محنت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ حلقہ این اے 120 میں مسلم لیگ نواز کے انتخابی دفتر میں رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے انتخابی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر صوبائی اسمبلی کے امیدوار ماجد ظہور بھی موجود تھے۔ بیگم کلثوم نواز انتخابی دفتر کا افتتاح کرنے پہنچی تو کارکنوں نے پرجوش نعروں سے ان کا استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نچھاور کی۔ بیگم کلثوم نواز نے سی ڈی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے ووٹرز بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں میاں نواز شریف جیسا لیڈر ملا، اور میاں صاحب بھی بہت خوش قسمت ہیں جنہیں ایسے ووٹرز ملے۔ جبکہ پی پی 144 شالیمار پارک میں انتخابی مہم کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کا جلسہ منعقد ہوا، جس میں مرکزی رہنما کلثوم نواز نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جلسے میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار باؤ اختر علی کے علاوہ زیب النساء، فرحت شہزادی، میمونہ شاہین، رانا عاطف اور دیگر کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ باؤ اختر علی کا کہنا تھا کہ عوام تبدیلی چاہتے ہیں، وہ موروثی اور جاگیردارانہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11 مئی تبدیلی کا دن ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون پورے ملک سے 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ ادھر حلقہ این اے 120 میں مسلم لیگ نواز کے انتخابی دفتر میں رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے انتخابی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ مختلف وفد نے مریم نواز سے ملاقاتیں کیں، لیکن خواتین کارکنوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے یقین دلایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ کر ماضی کی طرح ان کے تمام مسائل حل کر دے گی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ حلقہ این اے 124 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال نے غازی آباد سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ این اے 126 کے امیدوار شفقت محمود اور پی پی 151 سے امیدوار میاں محمود الرشید کے اعزاز میں حجویری ٹاؤن میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔
نظام آباد چوک میں تحریک انصاف UC 58 کے عہدیداروں اور ISF کے نوجوانوں نے ولید اقبال کا شاندار استقبال کیا۔ ولید اقبال نے گھر گھر جا کر انتخابی پمفلٹ بانٹے اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے کر عمران خان کا ساتھ دیں۔ خطاب کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ وہ منتخب ہو کر NA 124 کو ماڈل حلقہ بنائیں گے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ امتیاز کی جانب سے قومی حلقہ NA 126 کے امیدوار شفقت محمود PP 151 سے امیدوار میاں محمود الرشید کے اعزاز میں حجویری ٹاؤن میں کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ حجویری ٹاؤن میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک گیر انقلاب لائے گی، ایسا انقلاب جو جاگیرداروں اور وڈیروں کا خاتمہ کر دے گا اور عوام کو ان کے حقوق ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسا مخلص لیڈر اس قوم کو موجودہ حالات میں نہیں مل سکتا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے NA 123 سے امیدوار عاطف چودھری اور PP 143 کے امیدوار ارشد خان نے گھر گھر جا کر پارٹی کا منشور اور عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ کوٹ خواجہ سعید میں ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم کے موقع پر الطاف حسین، احسن مغل، فضا الطاف، نساء الطاف سمیت دیگر کارکن موجود تھے۔ عاطف چودھری نے گھر گھر جا کر پمفلٹ تقسیم کیے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی ٹکٹ ہولڈر ڈاکٹر مراد راس نے گارڈن ٹاؤن شیرشاہ بلاک میں کارنر میٹنگ کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ PTI نے بڑی جدوجہد کی اور اس کو ایک اونچے مقام تک پہنچایا، جہاں اب ہمیں عوام کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں۔ دوسری جماعتیں جتنی جلدی وعدہ کرتی ہیں اتنی ہی جلدی انہیں توڑ بھی دیتی ہیں۔ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، بس 11 مئی کو ہمیں ووٹ دیں۔ ادھر حلقہ PP 152 سے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ڈاکٹر مراد راس کے اعزاز میں ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل پاکستان تحریک انصاف کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلیں اور انتخابات میں ہمیں کامیاب کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آ کر حلقے کے تمام مسائل حل کروائیں گے اور کچی آبادی کے رہائشیوں کو ان کے گھر کی رجسٹریاں بھی دلوائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ 11 مئی کو اپنے گھروں سے نکلیں اور PTI کو ووٹ ڈال کر تبدیلی کا آغاز کریں۔ ادھر PP 146 سے تحریک انصاف خواتین ونگ کی رہنما مسرت چیمہ نے غازی آباد میں خواتین کارکنوں کی کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ PP 146 سے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کی اہلیہ مسرت چیمہ نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 11 مئی پاکستان کی قسمت کے فیصلے کا دن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر حلقہ PP 154 سے فیصل میر نے نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کے چیئرمین میاں عبد الوحید سے ملاقات کی، جس میں الیکشن مہم کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ UC 132 ٹاؤن شپ میں واقع گلیمر ون پلازا میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میاں ایوب، عباس شاہ، اصغر سلطان اور شہباز دورانی سمیت دیگر موجود تھے۔ PP 152 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی ٹکٹ ہولڈر خواجہ سلمان رفیق نے NA 126 کے قومی ٹکٹ ہولڈر خواجہ احمد حسان کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن میں کارنر میٹنگ سے خطاب کیا، جبکہ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے ایسا نظام وضع کریں گے کہ امیر اور غریب کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ سکیں۔ ماڈل ٹاؤن ای بلاک میں ہونے والی کارنر میٹنگ میں NA 126 کے قومی ٹکٹ ہولڈر خواجہ احمد حسان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قائدین میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے پاکستان کو ایٹمی دھماکوں، موٹر وے اور دیگر ترقیاتی کاموں سے نوازا۔ اسی طرح ان الیکشنز میں جیت کر ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ جبکہ خواجہ سلمان رفیق نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے حلقے کے مسائل حل کریں گے، پینے کا صاف پانی فراہم کریں گے۔ ادھر PP 152 میں مسلم لیگ نون کے صوبائی ٹکٹ ہولڈر خواجہ سلمان رفیق نے گارڈن ٹاؤن میں برکت مارکیٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے PP 152 کے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ ادھر کوٹ خواجہ سعید میں شائستہ پرویز ملک نے دعا پبلک اسکول کی سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مہر ظفر اقبال، سائمہ نعیم، حیدر شاہ، بلال ظفر سمیت طالبہ و طالبات اور ان کے والدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے ایسا نظام واضح کریں گے کہ امیر اور غریب کے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھ سکیں، جبکہ پرانے اسکول کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جبکہ PP 144 کے علاقے باغبان پورہ میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے زیر اہتمام جلسہ ہوا، جس میں شہناز مغل، فوزیہ رفیق اور شہباز احمد سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا کہ عوام شیر پر مہر لگا کر میاں شہباز شریف کو کامیاب کرائیں تاکہ ملک سے مسائل کا خاتمہ کیا جا سکے۔
उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक के एहसास में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में चौधरी बिलाल, फौजिया रफीक, समरीन बीबी, तैयबा फातिमा, रूबिया भट्ट, फौजिया बिलाल, फौजिया अशरफ भट्ट, शाजिया महमूद समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को अंधेरों से निकाल सकता है। 11 मई का दिन अवाम की जीत का दिन होगा। उधर हल्का PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद तौसीफ शाह के एजाज में जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें जंगल के बादशाह शेर को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैसल टाउन में मुनक्किद होने वाले जलसे में असली शेर भी लाया गया, जिसे देखने के लिए शहरी और लीगी कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो गए और शेर के साथ तस्वीर बनवाते रहे। सैयद तौसीफ शाह ने खिताब करते हुए कहा कि असली शेर के आने से सियासी शोबदाबाज भाग जाएंगे। उधर हल्का PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद तौसीफ शाह के एजाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक हमीद भट्ट की रिहाइशगाह पर नाश्ते का एहतमाम किया गया। सैयद तौसीफ शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इस बार वफाक में हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को बरे सगीर का मॉडल मुल्क बना दे। सैयद तौसीफ शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इस बार वफाक में हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को बरे सगीर का मॉडल मुल्क बना देगी। उधर PP 149 के मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के जलसे की राना मशहूद ने सदारत की। जरी शादी हॉल गुलशन रावी में होने वाली तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर राना मशहूद अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है, तमाम वर्कर्स को घरों से निकलकर वोट मांगना होंगे। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 149 के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान ने गुलशन रावी मेन बुलेवर्ड पर अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। गुलशन रावी मेन बुलेवर्ड शाहिद भट्ट की जानिब से बनाए गए मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राना महमूद भट्ट ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करते हुए राना मशहूद की हिमायत का ऐलान कर दिया। चलो इलेक्शन के बहाने ही सही, एलीट फोर्स की एक बार फिर फायरिंग प्रैक्टिस और जिस्मानी तरबियत शुरू करा दी गई है। SP मुजाहिद रुमेल अकरम कहते हैं कि शहर के कई हलकों से कौमी सतह के लीडर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। इलेक्शन के मौके पर एलीट फोर्स के जवान चाको चौबंद नजर आएंगे। SP मुजाहिद फोर्स रुमेल अकरम की सरबराही में एलीट फोर्स की दोबारा तरबियत शुरू की गई है। रिटायर्ड SSG कमांडोज पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एलीट फोर्स के जवानों को तरबियत दे रहे हैं। हफ्ते के रोज एलीट फोर्स के जवानों ने फायरिंग की प्रैक्टिस की और जिस्मानी मशकों में हिस्सा लिया। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर बदस्तूर खसरे की लपेट में गढ़ी शाहों का 28 साला एहसान खसरे में मुब्तला होने के बायस जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्पताल में 117 नए केसेस सामने आए हैं। शहर में खसरे की वबा में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। इस मूसी मर्ज ने एक और जिंदगी निकल ली। 24 घंटों के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में 23, मियो अस्पताल में 28 और शहर के दीगर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में खसरे के 66 नए मरीज सामने आए हैं। दिसंबर में शुरू होने वाली खसरे की वबा से अब तक मरीजों की मजमूई तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नदीम का कहना है कि बच्चों को खसरे के टीके ना लगवाने वाले निजी स्कूल सील कर दिए जाएंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी हेल्थ की ज़ेर सदारत खसरे की रोकथाम से मुताल्लिक एक फॉलो अप इजलास हुआ। इजलास में DCO लाहौर सैयद रिजवान महबूब, DG हेल्थ डॉक्टर तनवीर अहमद समेत महकमा हेल्थ के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि बच्चों को खसरे के टीके ना लगवाने वाले तमाम निजी स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। इजलास में खसरे के टीके लगाने की मुहिम का भी जायजा लिया गया और इस सिलसिले में अब तक किए गए सरकारी इक़दाम को चेक किया गया। इजलास में DG हेल्थ ने खसरे की वबा के बारे में ब्रीफिंग भी दी। पंजाब हुकूमत के अहकाम के बावजूद मून लाइट स्कूल हफ्ते के रोज खुला रहा और मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां जारी रहीं। नस्बत रोड पर वाक़ मून लाइट स्कूल के पंजाब हुकूमत के अहकाम हवा में उड़ा दिए। हफ्ते के रोज छुट्टी के ऐलान के बावजूद भी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां जारी रहीं, जिसकी वजह से बच्चों और वालिदैन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से मून लाइट स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ जावेदानी का कहना है कि हफ्ते के रोज छुट्टी से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बिजली के पैदावार बढ़ाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐसे फैसलों से बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। निगरान वज़ीर आला नजम सेठी से 13 रुकनी नेपाली मीडिया वफ़द ने मुलाकात की। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने नेपाली मीडिया वफ़द को पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और तरक्की के बारे में आगाह किया। नजम सेठी ने वफ़द के आम इंतखाबात के हवाले से किए जाने वाले सवालों के भी जवाब दिए और अब तक किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया।
انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ پر انتظامیہ مکمل طور پر عمل کر رہی ہے۔ ڈی جی پی آر امجد حسین بھٹی اور وزیر اعلیٰ کا اسٹاف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انارکلی کے تاجروں نے وکلا گردی کے خلاف نیلا گنبد پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور تاجروں کے خلاف تشدد میں ملوث وکیلوں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تاجروں سے بدتمیزی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنانے والے وکلاء کو گرفتار کرنے کا مطالبہ درج تھا۔ احتجاجی مظاہرے میں صدر انجمن تاجران اشرف بھٹی اور جنرل سیکرٹری خواجہ ندیم سمیت انارکلی کے تاجروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ لطیف ایڈوکیٹ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ انارکلی میں واقع دکان پر آیا اور وہاں پر موجود تاجروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وکلاء نے ان کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا دیا۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ اگر ان پر تشدد کرنے والے وکلاء کو گرفتار نہ کیا گیا تو وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن اور پی پی 145 سے امیدوار حاجی امداد حسین کے اعزاز میں سلامت پورہ کرسچن کالونی میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں طارق نون، یونس نمبردار، ندیم سید، گلفام نذیر اور اشرف سیکرٹری سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ خطاب کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے۔ عوام 11 مئی کو تیر کے نشان پر مہر لگا کر یہ ثابت کر دیں گے کہ پیپلز پارٹی عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ حاجی امداد حسین نے کہا کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد علاقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے۔ الیکشن قریب آتے ہی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے بھی شہر میں میٹنگز اور جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ این اے 129 سے نون لیگ کے امیدوار میاں شہباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں بیدیا روڈ پر جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں سابق وزیر اعلیٰ کے بیٹے سلمان شہباز نے خصوصی شرکت کی۔ بھٹی فارم ہاؤس میں منعقدہ جلسے میں راجہ ظفر اقبال بھٹی، میجر ریٹائرڈ ظفر جاوید بھٹی، طلحہ برکی اور راؤ شہاب الدین سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سلمان شہباز کا کہنا تھا کہ جس طرح نون لیگ کی قیادت نے لاہور کو بدل دیا ہے، ایسے ہی میاں شہباز شریف منتخب ہو کر حلقے کو مثالی بنا دیں گے۔ ادھر حلقہ این اے 123 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد پرویز ملک اور پی پی 144 سے باؤ اختر علی نے باغیچی سیٹھا والی میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد پرویز ملک کا کہنا تھا کہ حلقے میں ان کے 3 سالہ دور میں بہت سے ترقیاتی کام کرائے گئے، جبکہ مزید ترقیاتی کام کرانے کی ضرورت ہے۔ ادھر شہید پارک شاہدرہ میں مسلم لیگ نون کے کارکن امیر بٹ کی جانب سے مسلم لیگ نون کے امیدوار پی پی 137 کے خواجہ عمران نذیر کے اعزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ عمران نے کہا کہ نون لیگ واحد جماعت ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیابی کے بعد ہم نوجوانوں کے لیے بہتر روزگار مہیا کریں گے۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مہر اشتیاق نے سید پور بازار میں کارکنوں اور اہل علاقہ کے ساتھ کارنر میٹنگ کی۔ شیخ محمد اسلم کے گھر پر منعقدہ کارنر میٹنگ میں اہل علاقہ اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مہر اشتیاق کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مہر اشتیاق پر جو اعتماد کیا ہے اسے ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نواز جٹ کی زیر صدارت کارنر میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ اور این اے 129 سے امیدوار میاں شہباز شریف کی انتخابی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نواز جٹ نے نون لیگ یوتھ ونگ کے عہدیداران کو ہدایت کی کہ گھر گھر جا کر اپنے قائد میاں شہباز شریف کے لیے ووٹ مانگیں۔ ادھر پی پی 143 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری شہباز نے کارنر میٹنگ کی۔ بھگت پورہ میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پی پی 143 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری شہباز نے کہا کہ انہوں نے حلقے کی ہر سڑک کو پختہ کرانے کے علاوہ عوام کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی ہیں۔ ادھر پی پی 155 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں نصیر احمد نے انتخابات کے سلسلے میں کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ میٹنگ میں انتخابات کے حوالے سے لاہ عمل ترتیب دیا گیا، جبکہ میاں نصیر احمد نے کارکنوں کی ڈیوٹیاں بھی لگائیں۔ ادھر پی پی 161 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد شہباز شریف کی الیکشن مہم کے سلسلے میں میجر ریٹائرڈ اعجاز بھٹی نے شام کی بھٹیاں میں کارنر میٹنگ کی۔ شام کی بھٹیاں میں منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم این اے وزیر علی بھٹی نے کہا کہ عوام تبدیلی کی بات کرنے والوں کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد شہباز شریف نے 5 سال میں پنجاب کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔
उधर NA 122 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने यूनियन काउंसिल 105 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करने वाले 11 मई को शर्मिंदा होंगे। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आज भी जिंदा दिलाने लाहौर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतवाले हैं। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को बहरानों से बाहर निकाल सकते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। दूसरी जानिब आजाद उम्मीदवार भी अपने हलकों में सरगर्म नजर आते हैं। PP 157 से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार आमिर खलील ने अल फैसल टाउन में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान अहले इलाका व जमात इस्लामी के मंशूर से आगाही दी। इशफाक चौक अल फैसल टाउन में खिताब करते हुए आमिर खलील का कहना था कि पिछले 60 बरस में आम इंतखाबात के नाम पर आवाम को धोखा दिया जाता रहा। अब 11 मई को शहरी अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए तब्दीली लाएं। PP 148 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाजी रियाजुल हसन ने खवातीन कन्वेंशन में शिरकत की। बेगम अहमद रजा भट्ट की जानिब से जेलदार पार्क में मुनक्दा वुमन कन्वेंशन में खवातीन मरकज की कसीर तादाद ने शिरकत की। हाजी रियाजुल हसन का कहना था कि रोशन ख्याल हुक्मरानों ने खवातीन को वो इज्जत और मुकाम नहीं दिया जो कि एक इस्लामी फलाही रियासत में होना चाहिए। NA 119 से आज़ाद उम्मीदवार आयशा आहद मलिक ने भी PP 142 में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने बाजार में खवातीन से भी मुलाकात की और उन्हें वोट देने पर आमादा करने की कोशिश की। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए आयशा आहद ने कहा कि अवाम की खिदमत उनका मिशन है जिसे वो हर हाल में जारी रखेंगी। हल्का PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अहमद बोबी ने मालीपुरा में डोर टू डोर कैंपेन की। समादी गंगा राम में PP 139 से आज़ाद उम्मीदवार अयाज अहमद बोबी अपने हामियों के हमरा घर घर गए और इंतखाबी पम्फलेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वो इस इलाके के बेटे हैं और मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। PP 147 के इलाके गुजरपुरा में मुस्लिम लीग काफ की मुकामी क़यादत ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गुजरपुरा में मुनक्का तकरीब में हल्का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी शहबाज अली परवेज मलिक समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मकसूद गुजर, शेख नफीस अहमद, मुबशर मुबीन, कासिम चौधरी, तौहीद वाई, इकबाल खान, उस्मान खान, मीर जमील और शेख मुनीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। अली परवेज मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम का जॉब दर जॉब मुस्लिम लीग नून में शामिल होना पार्टी की मकबूलियत का सबूत है। PP 144 के आज़ाद उम्मीदवार हाजी अहमद रशीद मुगल ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मेन बाजार बागबानपुरा का दौरा किया और दुकानदारों को अपने मंशूर से आगाह किया। आज़ाद उम्मीदवार का कहना था कि वो इंतखाबात में मुंतखब होकर शुमाली लाहौर में सरकारी अस्पताल बनाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के NA 121 से उम्मीदवार मियां आसिफ और PP 149 से उम्मीदवार मियां वहीद ने छोटी मस्जिद सोडीवाल का दौरा किया। मियां आसिफ और मियां वहीद ने छोटी मस्जिद हनफिया गौसिया में नमाज असर अदा करने के बाद वहां इंतजामिया और नमाजियों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद की तामीर और तोसीर में दरपेश मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हिजाज अस्पताल गुलबर्ग में मुस्तहिक मरीजों के लिए 24 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी अस्पताल के बानी हाजी इनाम इलाही असर थे। इफ्तिताह के मौका पर सदर सुहेल इकबाल, चेयरपर्सन बेगम तस्लीम फिरदौस वहीद, सलाहुद्दीन सहाफ, साकिब आफ्ताब, मुसरत क़य्यूम, खालिद बिजदार और अजीम पाशा समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। हिजाज अस्पताल के सदर सुहेल इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि नए वार्ड की तामीर पर 1 करोड़ रुपए लागत आई है, जबकि इसकी तकमील से बेड्स की तादाद 120 हो गई है। हाजी इनाम इलाही असर ने कहा कि अस्पताल में रोजाना 700 मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। हर बेड के साथ मसनूई सांस, ब्लड प्रेशर और कार्डिक मॉनिटर समेत दीगर जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर डालेंगे सिटी अदालत में। अपने खाविंद को तिबी मुआयने के लिए हस्पताल ले जाने वाली नवाकोट की नसीम बानो पर अल्ताफ नामी शख्स का सरेआम तशद्दुद। नसीम बानो इंसाफ के लिए सेशन अदालत पहुंच गई। अदालत ने थाना नवाकोट से 4 मई को रिपोर्ट तलब कर ली है। एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद जरगाम की अदालत में नवाकोट की रिहायशी नसीम बानो अपने वकील अमजद सईद एडवोकेट के हमरा इंदराज मुकदमा के लिए पेश हुई, जहां उन्होंने अदालत को बताया कि उनके खाविंद तारिक दिल के मरीज हैं, जिनका अल्ताफ नामी शख्स के साथ रकम के लेन देन पर तनाज़ा चल रहा है। वो अपने खाविंद को तिबी मुआयने के लिए ले जा रही थी कि नवाकोट चौक में अल्ताफ ने उन्हें रोक लिया और लोहे की रॉड की मदद से तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने थाना नवाकोट में मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत से इस्तदा है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और अल्ताफ के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के अहकामात सादर किए जाएं।
عدالت نے 4 مئی تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں کا احوال آپ جان سکیں گے سٹی تعلیم میں۔ City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. لاہور لائسیم اسکول پی اے ایف کیمپس کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ فاروق ہال مصطفیٰ آباد میں منعقدہ تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما میاں محسن لطیف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ پرنسپل آصف